السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جو تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب المرجب سے شروع فرما دیتے تھے، جو پچھلے مہینہ گزر چکا۔ رجب کا چاند دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سکھاتے تھے، اور ہم سب کو بھی سیکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے یا نہیں؟ کیا قرآن و احادیث میں اس مہینے کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اس پر میں روشنی ڈالوں گا، اور پھر نصف شعبان کی رات، جسے ہم اور آپ شب برأت کہتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ رات میں بیان ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ اس میں کیا کرنے کا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کوئی خاص اذکار ہے یا نہیں۔ بہت ساری خرافات بھی ہے، بہت ساری برائی بھی ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ احادیث سے ثابت ہے یا نہیں، اس پر میں روشنی ڈالوں گا نصف شعبان کی رات۔ آج جو اہم باتیں ہیں، اس مہینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا معمول تھا، وہ انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، صحیح حدیث میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے تو اس مہینے میں، یعنی شعبان المعظم۔ یہاں تک کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے شعبان المعظم میں پورا ہی مہینہ روزہ رکھ لیتے تھے، اخیر میں چھوڑ دیتے تھے۔ رمضان میں تو رکھتے ہی تھے۔ یہ جو مہینہ ہے اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا جو قرآن کریم کی سالگرہ اور قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، جو واقعتاً رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو عبادات کرنے میں لطف اور مزہ آتا ہے۔ ان کو حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جو انسان مسجد میں پہلے تشریف لاتے ہیں اور سنت کی نماز پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر جب وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو فرض نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے، بدن میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان تاخیر میں مسجد آتا ہے، جیسے فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوئی، اب وہ آیا تو اسے عبادت یعنی نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، فرض نماز پڑھنے میں وہ ہانپتے ہوئے آتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والے جو بزرگان دین تھے وہ مسجد پہلے تشریف لاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پہلے تشریف لاتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی مسجد پہلے تشریف لاتے تھے تاکہ سنت وغیرہ کی جو نمازیں ہیں وہ اطمینان سے پڑھ کر تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے اور ذکر اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت ہو یا پھر تسبیحات ہو یا پھر کوئی اور عبادت ہو، وہ بیٹھ کر کرتے تھے، پھر اس کے بعد اطمینان سے فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے جو انسان شعبان ہی میں اپنے گناہ سے بچنا اور عبادات میں زیادہ معمول کرنا یعنی زیادہ عبادات کرنا اور گناہوں سے بچنا، رمضان کی تیاری کرنا، اگر یہ کریں گے تو پھر کیا ہے کہ رمضان میں آپ کو عبادات کرنے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں، یہ مبارک مہینہ ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے ایسے ہیں کہ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان میں بھی کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب شیطان کو قید کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو مثال سے سمجھیے۔ جب آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور سائیکل چلاتے چلاتے آپ کسی جگہ سائیکل کو کھڑے کر دیے، سائیکل کو کھڑی کر دیے، کھڑی کرنے کے بعد اسٹینڈ سے کھڑی کر دیے، اب اس کے بعد جب آپ اس کو پہیے کو جو ہوتا ہے اس کو آپ زور سے چلائیں گے تو اس کا ٹائر بھی چلے گا یا نہیں؟ جتنا زور اس کو چلائیے گا اتنا اسپیڈ وہ چلے گا، اور جب آپ بریک ماریے گا تو کیا ہے؟ ٹائر رک جائے گا۔ سائیکل کا جو ٹائر گھومتا ہے جب آپ بریک ماریے گا تو اب کیا ہے؟ وہ رک جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان 11 مہینے گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو عادت ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کی کیا ہو جاتی ہے؟ عادت ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ ابھی سے گناہ پر بریک نہیں لگائیے گا تب تک رمضان میں بھی آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ جب آپ ابھی سے شعبان سے کوشش کریں گے کہ نہیں اب جھوٹ نہیں بولنا ہے، ویسے تو جھوٹ تو پوری زندگی نہیں بولنا ہے، لیکن کم سے کم رمضان جو مبارک مہینہ ہے اس کا احترام کی وجہ سے سوچے کہ نہیں اب رمضان آنے والا ہے، چلو بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے،
چلو بھائی رشوت نہیں لیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بدگمانی نہیں رکھیں گے کسی مسلمان سے، اپنے دل میں حسد نہیں، اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں، تو ابھی سے اپنے گناہوں پر بریک ڈالیے۔ کیا ڈالیے؟ جیسے آپ پہیے کو چلا رہے ہیں تو جتنے زور سے آپ چلائیے گا اتنے تیز اسپیڈ جو ہے ٹائر چلے گا، ہے نا، گھومے گا۔ آپ بریک ماریے گا تو رک جائے گا۔ اسی طریقے سے ابھی سے کنٹرول کریں۔ تو کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی روزہ رکھتے تھے کہ نہ سحری کرتے تھے نہ افطاری کرتے تھے، اور اس کے بعد روزہ رکھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے اس طرح کیسے؟ نہ سحری نہ افطاری نہ کھانا پینا، جسے صوم وصال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوم وصال۔ اس کو مثال دے کر میں سمجھا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ لوگ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی پڑھے ہوں گے، اور نہیں پڑھے ہوں گے تو کسی علماء سے سنے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینے کا ارادہ فرمایا کوہ طور پر، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سب سے پہلے 1 مہینے کا روزہ رکھو اور 1 مہینے کا اعتکاف کرو، اس کے بعد تم کوہ طور پر آنا، ہم تمہیں تورات دیں گے۔ تورات کتاب، اللہ کی کتاب ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایسے روزہ رکھتے تھے کہ نہ سحری نہ افطاری نہ کھانا نہ پینا۔ اب انسان حیران ہوگا کہ اگر نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے تو انسان مر جائے گا۔ اصل میں ہمیں اس کی روح کی عادی نہیں ہے، ہم انسان ہیں، لیکن جو اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، حدیث کے اندر ہے، اور دنیا میں جب تشریف لائیں گے اور یاجوج ماجوج کی قوم نکلیں گی تو یہ یاجوج ماجوج کی قوم تمام چیزوں کو کھا جائیں گے۔ ابھی تو فتنہ آیا نہیں ہے، اصل فتنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہوں گی وہ جہاں سے گزریں گی فسادات کرتے ہوئے اور تمام چیزوں کو کھاتے ہوئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ایمان والے ہوں گے وہ کیا کھائیں گے؟ تو تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے کیا ہے؟ پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 1 مہینے تک روزہ رکھے، 1 مہینے کا اعتکاف کیے۔ اب اس کے بعد سوچے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ جا رہا ہوں، کوہ طور پر مجھے کتاب ملے گی، تو جب میں اللہ سے بات کروں گا تو منہ سے بدبو آئیں گی، کیونکہ پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ سے ہم کلامی ہمیں کرنی ہے تو چلو مسواک کر لیتے ہیں، اس لیے مسواک کر لیے تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اس لیے ایسا کرو 10 دن اور روزہ رکھو، اور پھر خالی مسواک مت کرنا، ایسے ہی آ جانا، کیونکہ جو روزے دار کی منہ کی بدبو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اب آپ سوچے عام دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ جب بھی وضو کرتے تھے وضو سے پہلے مسواک، سونے جاتے تھے سونے سے پہلے مسواک، نیند سے بیدار ہوتے تھے پھر مسواک، یعنی
مسواک اس لیے کرتے تھے تاکہ دانتوں کی صفائی، منہ کی بدبو سے حفاظت۔ عام دنوں میں ہمیں صفائی کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن رمضان میں اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد آپ مسواک مت کیجیے مغرب تک، مغرب کے بعد آپ کر لیجیے، عصر کے بعد صرف رمضان کے لیے عصر کے بعد مغرب تک آپ مسواک اس لیے مت کیجئے تاکہ جو اللہ کو، جو روزے دار کی منہ کی بدبو پسند ہے وہ کم سے کم اللہ کو پسند آ جائے، اس نیت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں دیکھے کہ نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، اللہ ان کو کھلاتا تھا اور اس طرح سے کہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پیٹ بھر جاتا تھا۔ اب دوسرا واقعہ جو سورہ قصص میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر کیے ہیں مصر سے مدین کا، اور مصر سے مدین کا جو سفر ہوا وہ اس لیے ہوا تھا کہ فرعون کہ وارنٹ کی وجہ سے فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب مدین کے طرف روانہ ہوئے تو ایک جگہ تھک گئے، تھکنے کی وجہ سے وہ بیٹھ گئے، وہاں پہ پتھر تھا تو پتھر پر اپنے سر کو رکھ کر اور لیٹ گئے، اور وہاں پہ ان کو بھوک بھی لگی۔ اٹھنے کے بعد نیند سے جب بیدار ہوئے اللہ سے دعا کیے کہ یا اللہ آپ کے پاس جو نعمت ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ مجھے نوازے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ یہاں پہ بھوک لگی۔ ایک دوسرا واقعہ ہے جو قرآن میں سورہ کہف میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور سفر ہوا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو میرا بندہ ہے خضر، اس سے ملاقات کی علامت یہ ہوگی کہ تم اپنے ساتھ کوئی چیز مچھلی لے لو، اور وہ مچھلی جہاں پہ گم ہو جائے وہیں پہ تمہاری ملاقات ہوگی حضرت خضر سے۔ موسیٰ علیہ السلام مچھلی کو ٹفن پہ رکھتے ہیں، ان کے ایک خادم حضرت یوسع علیہ السلام بھی تھے ساتھ میں، موسیٰ علیہ السلام وہ بھی ساتھ میں تھے۔ چلتے چلتے ایک دریا کے قریب پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاون محسوس ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر لیٹ جاتے ہیں، نیند آ جاتی۔ اب وہ جو ٹفن میں مچھلی تھی، روایت میں ہے کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر اور وہاں سے نکل کر سرنگ لگاتے ہوئے، سرنگ کرتے ہوئے دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم جو تھے ساتھ میں حضرت یوسع علیہ السلام، وہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، لیکن یہ سوچے کہ جب نیند سے بیدار ہوں گے موسیٰ علیہ السلام تو ہم بتا دیں گے، لیکن بتانا وہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور اس کے بعد دونوں پھر سفر کے لیے آگے بڑھے، ایک دن تک مزید سفر کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہ جو کھانے کی چیزیں تھی ٹفن میں وہ نکالو۔ اب ان کے خادم کہنے لگے او میں تو بھول گیا کہ جب آپ سوئے ہوئے تھے نیند کے حالت میں تو مچھلی زندہ ہو کر اللہ کے طاقت، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ زندہ ہو کے سرنگ لگاتے ہوئے وہ تو دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہی تو ملاقات کی جگہ تھی حضرت یہ خضر علیہ السلام سے، الٹے پاؤں پھر دونوں واپس آئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی بھوک لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہے کہ بھائی کھانے کی چیزیں نکالو، بھوک لگ رہی ہے۔ ایک سفر ہوا کوہ طور کا، 40 دن تک روزہ رکھے لیکن وہاں بھوک نہیں لگی، نہ کھانا نہ پینا، اللہ کا ذکر کیے، پیٹ بھر گیا۔ یہاں 2 سفر کیے، مصر سے مدین کا اور پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام سفر کیے۔ یہ دونوں سفروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ محدثین یہ فرماتے ہیں
کہ جو پہلا سفر تھا مخلوق کا سفر خالق کے طرف تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر کوہ طور کا تھا، اور جو اللہ نے حکم دیا کہ تم روزہ رکھو تو یہ اللہ کے لیے تھا، اس لیے بھوک نہیں لگی۔ اور دوسرا سفر جو تھا یہ دنیاوی غرض کے لیے، یعنی مخلوق کا سفر مخلوق کے لیے، اس لیے ان دونوں سفروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ تو اسی طریقے سے یہ واقعہ میں اس لیے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی روزہ رکھتے تھے کہ نہ افطاری کرتے تھے نہ سحری کرتے تھے۔ صحابہ کرام ایسے تھے کہ نقل کرنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ بھی روزہ رکھنے لگے اسی طریقے سے، نہ افطاری نہ سحری، لیکن وہ کمزور ہو گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے، وہ نبی، وہ محبوب، وہ امام الانبیاء، اللہ اس کو کھلاتا تھا جب اللہ کا ذکر کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ جب نقل کرنے لگے ان کے اندر ضعیفی، کمزوری محسوس ہونے لگی، اور یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری نقل مت کرو، کیونکہ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ اگر تم میری نقل کرو گے تو برداشت نہیں کر پاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہاری جان بھی چلی جائے۔ تو پھر صحابہ کرام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پر بھی شفقت فرمائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بات الگ ہے، شعبان المعظم میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پورے شعبان کا روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 15 شعبان المعظم تک روزہ رکھے، اس کے بعد نہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ نفلی روزہ ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے وہ فرض ہے اور اس کی بات الگ ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے تو 15 تک رکھے، 15 کے بعد نہ رکھے۔ اگر پورا نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ چھوڑ کر رکھیں، 2 روز کے بعد، 3 روز کے بعد۔ یہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم نصف شعبان کے دن یعنی 15ویں کا روزہ آپ رکھ لیں، 14 کو اٹھے 15 کا روزہ، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب یہ رمضان المبارک میں ایک بات یاد رکھے کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے کی حالت میں تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان المعظم میں اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اور مہینوں میں رمضان کے علاوہ اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے اس مہینہ میں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں شعبان المعظم میں کثرت سے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی 1 سال کے جو اعمال ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1 سال کے اعمال جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں شعبان المعظم کے میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد نصف شعبان کی رات کے بارے میں حدیثیں کتنی ہے۔ نصف شعبان کی رات جسے شب برأت کہتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کوئی خاص اذکار، کوئی خاص عبادات، کوئی خاص اعمال کرنے کا تذکرہ ہے یا نہیں، انشاءاللہ یہ نصف شعبان کی رات میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا